یہ ملک میں موجود سیاسی صورتحال اور اس کے ملک پر پڑنے والے اثرات کو زیر بحث لایا جائیں۔ جو موشن ہے 218۔ جی سینیٹر صاحب۔ مہربانی جناب چیئرمین صاحب، جو ملک کی سیاسی صورتحال ہوتی ہیں اور ملک کے ہو چاہیں، ملک کی سیاسی صورتحال جو ہیں اس میں آئین و قانون کی بالادستی سے وابستہ ہیں، خارجہ پالیسی سے وابستہ ہیں، ملک کی سیاسی صورتحال معاشی پالیسی سے وابستہ ہیں، اس کی امن امان سے وہ وابستہ ہیں، اس کی جو داخلی پالیسیز ہیں وہ سے وابستہ ہے ملک کی سیاسی صورتحال، اور فیڈریٹنگ یونٹ اور فیڈریشن کے درمیان تعلقات سے وابستہ ہیں سیاسی صورتحال جو ہیں جناب چیئرمین صاحب۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بنیاد سے شروع کر لوں گا کہ ملک میں فیڈریٹنگ یونٹ اور فیڈریشن صوبے اور مرکز کے تعلقات، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم موجودہ حالات میں پاکستان کے تاریخ کے سب سے سنگین صورتحال ہے فیڈریٹنگ یونٹ اور فیڈریشن کے درمیان، جو اس کے اثرات جو ہیں سارے ملک کی سیاسی صورتحال پہ ہیں۔ مسلسل مرکز جو ہیں وہ صوبوں میں مداخلت کر رہے ہیں، مسلسل مرکز جو ہیں صوبوں کی حق تلفی کر رہے ہیں، مسلسل مرکز جو ہیں وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں بعض اوقات کہ بالکل صوبوں کو معلوم بھی نہیں ہوتی ہیں، جو ہماری آئین، ہماری دستور، قانون جو ہیں اجازت نہیں دیتی ہیں، اور جس کا سب سے اہم ابھی اس وقت جو ہیں چاہے وہ فاٹا ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو اور سندھ ہو، اس کے حالات جو ہیں ہم سب کو معلوم ہیں۔ دوسری بات یہ جناب چیئرمین صاحب کہ ملک کی بنیاد جو ہیں وہ فیڈریٹنگ یونٹ ہیں۔ بدقسمتی سے انگریز نے جو یہاں پہ تقسیم کی تھی صوبوں کے حوالے سے، خاص کر پشتونوں کو جو تقسیم کیا تھا 4 حصوں میں، 73 سال میں جو ہے نہ کسی بھی حکومت کو، کسی بھی پارلیمنٹ کو خدا نے یہ توفیق نہیں دی کہ انگریز کی اس فیصلے کو بھی اس ملک کے آئین سے غائب کر لیتے ہیں۔ یعنی پشتونوں کا ایک متحدہ صوبہ، چاہے وہ بلوچستان میں پشتون ہیں، خیبر پختونخوا کے، اور یہاں پہ اٹک میاوالی میں جو ہے اس کو ایک متحدہ اپنے اصولوں کی بنیاد پہ تاریخی، قومی، لسانی، ثقافتی، معاشی بنیادوں پہ کر لیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ جناب چیئرمین صاحب سندھ میں مسلسل مداخلت ہو رہی ہیں، کراچی کو علیحدہ کرنے کی، جو غلط ہیں، اس کے اثرات ہیں اس ملک کے سیاسی ماحول پہ جو ہیں، یہاں تک کہ اب کہہ رہے ہیں کہ صفائی نہیں ہو رہے ہیں۔ کراچی کی صفائی پہ جو ہیں، کراچی پہ جو لوگ مسلط ہیں گزشتہ 20-25 سال سے ہیں، وہ تو ضیاء کی باقیات تھے، مشرف کے باقیات تھے، اور موجودہ حکومت کے بہترین اتحادی ہیں، وہ لوگ بہترین اتحادی ہیں۔ تو لہذا چاہے وہ جو بھی اٹارنی جنرل ہو جو بات کرتے ہیں کراچی کو علیحدہ کرنے کا، یا یہاں پہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں NDMA کی شکل میں، مرکزی حکومت کی شکل میں، وزیر اعظم کی شکل میں، سب غلط ہیں۔ فاٹا کو جو ہیں اب بھی وہاں پر سیویلین اتھارٹی نہیں جناب چیئرمین صاحب، وہاں پر دہشت گرد جو ہیں
اوپنلی جو ہے وہاں پر پھر رہے ہیں. آئی ڈی پیز کو جو ہے اب بھی جو ہے اس کے نقصانات کا ازالہ نہیں ہو رہا ہے. جناب چیئرمین صاحب آپ بلوچستان کو لے لیں, بلوچ بیلٹ کو لے لیں, وہاں پر جو ہے گوادر کے اختیار کس کے پاس ہیں؟ یہ ایک بندہ بھی وضاحت نہیں کر سکتے ہیں. وہاں کے صوبے میں جو ہیں وہاں پر ریکوڈک پہ کس کا اختیار ہے؟ سندھ پہ کس کے اختیار ہیں؟ جو وہاں پر پشتون بیلٹ ہے وہاں پر کوئلوں پہ, ماربل پہ, کرومائٹ پہ کس کا اختیار ہے؟ ہمیں تو کوئی بھی نہیں بتا سکتے. ہم بتائیں گے کہ کس کا اختیار ہے وہاں پہ جو ہے. چمن میں جو ہم کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. ایک دفعہ تو پشتونوں کا نسل کشی ہوا, 70,000 لوگ جو ہیں اس کو جو ہیں قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے. 40 لاکھ جو ہیں اس کو آئی ڈی پیز بنائے دے گئے, سوات سے لے کر پھر وہاں پر وانا تک جو ہیں. یہ تو تھا نسل کشی. اب معاشی ناکہ بندی, ہم معاشی طور پہ نسل کشی کر رہے ہیں کہ آپ کاروبار بھی نہ کریں. کارخانہ ہم نہیں چھوڑیں گے. گدون میں نہیں چھوڑا کارخانے, وہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہیں, وہاں پر پاٹھا میں جو ہے انڈسٹری نہیں چھوڑا گیا. ہمارے صوبے میں تو بالکل جو ہے وہاں پر انڈسٹری نہیں چھوڑ رہے ہیں, مائننگ نہیں چھوڑ رہے ہیں. جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہاں پر جو ہیں چمن میں جو ہیں 5 لوگوں کو شہید کیا, 41 کو جو ہیں لوگوں نے وہاں پر زخمی کر دیے گئے. کیا آپ نے کاروبار نہیں کرنا ہے؟ آپ نے جانا نہیں, آپ نے پاسپورٹ پہ جانا ہوگا, آپ نے ویزے پہ جانا ہوگا, اپنے قبرستان, اپنے گاؤں, اپنے مسجد, اپنے دکان, کاروبار, زندگی کے لیے جو ہیں. یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم نے انگریز کے حکم بھی غلط نہیں مانے تھے, موجودہ سیٹ اپ کے بھی حکم ہم نہیں مانیں گے, چاہے جو بھی ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے جو بھی ہو, ہم اس کے ایک پشتون دشمن حکم نہیں مانیں گے. یہ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جناب چیئرمین صاحب. اور اسی کے ساتھ جناب دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. اب بھی NFC کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اب بھی 18ویں ترمیم کے خلاف یہ لوگ سازش کر رہے ہیں جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. چاہے پشتون ہے, چاہے بلوچ ہے, چاہے سندھی ہے, چاہے سرائکی ہے, چاہے وہاں پر پنجاب کے عوام ہے, ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ غلط فہمی میں یہ لوگ نہ رہیں. اور جناب چیئرمین صاحب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ صوبوں میں مداخلت, عدلیہ کو جو ہے وہ آزادی سے نہیں چھوڑ رہے ہیں, میڈیا پہ پابندی ان لوگوں کی وجہ سے جو ہیں. اور یہاں پہ خارجہ پالیسی جو ہے نہ وزیر خارجہ کو معلوم ہے, نہ وزیر اعظم کو معلوم ہے. جو مسلط ہیں خارجہ پالیسی جو ہے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہیں, یہی کا کام نہیں ہے. عدلیہ پہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں, میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی لوگ کہاں جائیں؟ پارلیمنٹ کنٹرول ہیں, ڈیموکریسی کنٹرول ہیں, فیصلے باہر ہو رہے ہیں, فیصلے وہاں پر پنڈی میں ہو رہے ہیں, کانفرنسیں جو ہیں وہاں پر پارا میں ہو رہے ہیں. یہاں لا کر جو ہے پھر یہاں پر جو ہے پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو ماننا ہوگا. یہ غلط ہیں. یہ بالکل ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, یا عوام کے ساتھ ظلم کرے, یا ان کے ساتھ ظلم کرے. جناب چیئرمین صاحب یہ لوگ جو ہیں, اب مسئلہ ہے جناب چیئرمین صاحب جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے. دہشت گردی جو ہے ہمارے عوام جو ہے, پشتون عوام نہ دہشت گرد تھے نہ ہے, ہم دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے کم, خود یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ 75 کے قریب یہاں پہ جو ہیں آرگنائزیشن ہے ٹیررسٹوں کی. کون اس کا حساب کتاب دے گا؟ ہمیں تو افسوس یہ ہوا کہ یہاں پر جو تاج بویو صاحب ہیں, جس نے محنت کی ہے, ایک ادیب ہے, ایک رائٹر ہے, ایک استاذ ہیں, اس نے محنت کی ہے, آج اس نے جو صدارتی ایوارڈ تھی اس نے قبول نہیں کیا. اس کے بیٹے کو رات کو لے گئے تو رات کو اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں, احسان اللہ احسان جو ہیں وہ سیف ہاؤس میں ہیں, اور بویو جو ہیں وہ بیچارے اس کے بیٹے جو ہیں وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہیں. یہ کس طریقے سے یہ ملک چلا رہے ہیں جناب چیئرمین صاحب؟ کسی میں تو یہ جرات ہونا چاہیے. اب جناب چیئرمین صاحب بلوچ بچے کو جو ہے جو بالکل CSS کا امتحان کے لیے تیاری کر رہا تھا,
اس کو سامنے مار دیا. کوئی ہے پوچھنے والا؟ کس سے وزیر اعلیٰ کا باپ کا یہ جرأت ہے کہ یہ پوچھ لیں؟ کس سے آئی جی کا باپ کا یہ جرأت ہے کہ وہ پوچھ لیں؟ کس سے ڈی سی کا باپ کا یہ جرأت ہے کہ وہ پوچھ لیں؟ کچھ نہیں. نہ عدالتیں، نہ ایڈمنسٹریشن، نہ منتخب وزیر، نہ منتخب وزیر اعلیٰ، نہ منتخب وزیر اعظم. کیسا ملک ہے یہ؟ یہ تو پاکستان نہیں، یہ تو یاغستان ہے. یاغستان میز جہاں پہ نہ قانون ہو، نہ آئین ہو، نہ کچھ بھی ہو. جس کے ساتھ ڈنڈا ہے، جس کے ساتھ تلوار ہے، جس کے ساتھ تیر ہے، جس کے ساتھ چھری ہے، اس کے مانا پڑے گا. جناب چیئرمین صاحب، خدا کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جناب کیا ملا ہمیں جو ہے، ہم پشتون بلوچ کو جو ہے سی پیک میں جو ہے کچھ بھی نہیں ملا. ہمیں ضلالت ملا، اور ضلالت مل رہا ہے ہمیں جو ہے سی پیک میں جو ہے. ہم نے جب انگریز کو نہیں مانا تھا، اس طریقے سے ہم چائنا کو بھی نہیں مانیں گے. ہمیں اپنے حقوق دیں گے، وہ دینا چاہیے اس کو جو ہے، چاہے چائنیز ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے اسٹیٹ کے ذمہ دار لوگ ہوں. پشتون بلوچ کے ساتھ اس کے حقوق دینا ہوگا. نہ کچھ ہے، عذاب ہمارے لیے اور فائدے جو ہیں دوسروں کے لیے. تو جناب چیئرمین صاحب، عملاً یہاں پہ 1 یونٹ ہیں، عملاً یہاں پہ مارشل لا ہے، نام جمہوریت کا ہے. کہاں پہ ہے جمہوریت؟ عملاً یہاں پہ بالکل دہشت گردوں کی، وحشت کی، خوف کی فضا ہے یہاں پر اس ملک میں جو ہیں. پارلیمنٹ پہ بھی خوف کی فضا مسلط ہے، وہاں پہ بھی خوف کی فضا مسلط ہے. جناب چیئرمین صاحب، لوگ کیا کریں گے؟ ہم تو اس واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو پشتون و بلوچ عوام ہے اس ملک میں، ہم اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں. عملاً اسی طرح ہیں، ہمیں کالونی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. ہم نہ کسی کے کالونی تھے تاریخ میں، نہ ہم کسی کے باداری کو مانیں گے. یہ غلط فہمی میں یہ لوگ نہ رہیں. ہم اپنے بچوں کی، اپنے جانوں کی، اپنے سب کچھ کی قربانی دے سکتے ہیں، مگر اپنے خودداری کی، اپنے ہسٹری کی، اپنے حقوق کی قربانی نہیں دیں گے. قربان نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. 70,000 پشتونوں کو ان لوگوں نے شہید کیا، 70 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیں، ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے. چند کرائے کے لوگوں سے جو ہیں یہ لوگ جو ہیں ہمارے وطن کو جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتے، نہ ہمارا عوام کے ذہنوں پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ تالے لگا سکتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، یہاں پہ یہ حالت ہے کہ دشمن کے بجائے عوام پہ حملہ آور ہیں. یہ کیسے ملک ہیں؟ یہ کیسے پالیسیز ہیں؟ جائیں آپ دشمن پہ حملہ آور ہو جائیں، انڈیا پہ حملہ آور ہو جائیں. ہم جنگ کے خلاف ہیں، یہ بھی ہمارے فلسفہ ہے. ہم جنگ کے خلاف ہیں. آپ خواہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو جاؤ انڈیا سے جنگ کر لو. آپ پشتون پہ حملہ آور ہو، آپ بلوچ پہ حملہ آور ہو، آپ سندھیوں پہ حملہ آور ہو. جناب چیئرمین صاحب، ہم تو یہ کہتے ہیں کسی پہ حملہ آور نہیں ہونا چاہیے. اپنے عوام پہ، ان قوموں پہ اپنا حملہ آور ہو. پھر ہم ایسے ہی بیٹھیں، ہم خاموش رہیں، ہم بزدلی کریں؟ نہیں جی، بالکل یہ اس غلط فہمی میں پھر میں یہ کہوں گا یہ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سینیٹر صاحب. جناب چیئرمین صاحب، یہ 5 منٹ آپ گزارش. یہاں پہ الیکشن میں ماشاءاللہ ریگنگ، 15 منٹ ہو چکے ہیں. الیکشن میں ریگنگ. یہاں پہ جو ہے ہمارے عوام کو روٹی نہیں مل رہا ہے، مہنگائی ہے، یہاں پہ بے روزگاری ہے، یہاں پہ جو ہے ہمیں شناختی کارڈ کا حق ہے نہیں. یہاں پہ جناب چیئرمین صاحب، صورتحال ابھی یہ یہاں تک آ گئی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ جو ہے مشاورت ہو رہی ہے. مشاورت شروع ہے، مشاورت شروع ہے، مشاورت شروع ہے، مشاورت شروع ہے کہ ہم اسرائیل کو کس طریقے سے جو ہے ہم تسلیم کریں. نو، بالکل غلط ہے. فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہوگا، اس پہ فلسطینیوں کا حق خود حاکمیت، حق ملکیت ہوگا. یہ ان لوگوں کا حق ہے. لہذا یہاں سے سازشیں شروع ہیں. جتنے بھی سازشیں کر دو، عوام اس کے حق میں نہیں. جناب چیئرمین صاحب، یہاں پہ یہ ڈنڈا کی اور یہ خوف کی ایک جیتی جو ہم نہیں مانتے ہیں. جو خوف کی ہو اور یہاں پہ ڈنڈے کا ایک جیتی ہو.
जनाब चेयरमैन साहब, हम तो ये कहते हैं, ये अभी सुन ले और जो भी सज़ा हमें देना चाहते हैं हमें दे दें। हम इस मुल्क में नाराज़ ना हो हमसे साथी। अगर पंजाब के आवाम, पंजाब के पॉलिटिकल पार्टियां बंगाल के वक्त वो खड़े हो जाते हैं, आज बंगाल इदारा नहीं होता। सबसे बड़ा कसूर पंजाब के पॉलिटिकल पार्टियों का था, पॉलिटिकल फिगर्स का था, जो बंगालियों के कत्लेआम पे खामोश थे। आज उसके साथ जो आप दोस्ती का वो बना रहे हो कि हमारे साथ दोस्ती कर लो। आज पश्तून बलोच के जुल्म पे जो है पंजाब के पॉलिटिकल पार्टियां खामोश हैं। इस खामोशी का हम जिम्मेवार जो है पंजाब के पॉलिटिकल पार्टियां हैं। आज तक इन लोगों ने किसी फोरम पे, किसी हाउस में जो है हमारे मसाइल पे इन लोगों ने बात की है, हमारे कत्लेआम पर, हमारे बेइज्जतियों पे, हमारे दौलत पे, हमारे खजानों पे जो लोगों ने डाके डाले। यहाँ पे कौमी एकजुटती का एक असूल है, वो ये है कि आपने पंजाब की बालादस्ती मानना होगा। पश्तून बलोच सिंधी सराइकियों को ये है कौमी एकजुटती। पश्तूनख्वा मिलियों में पार्टी ये एकजुटती नहीं मानती है। दूसरा एकजुटती का फार्मूला है स्टेट का, इस मुल्क का, कि आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट की, फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती आपको मानना पड़ेगा। किसके मुकाबले में? पार्लियामेंट के मुकाबले में, आईन कानून के मुकाबले में, सारे अदारों के मुकाबले में आपने उसके बालादस्ती मानना होगा। ये है कौमी एकजुटती। जनाब चेयरमैन साहब, थैंक यू लिहाजा ना हम पंजाब की बालादस्ती मानेंगे, ना फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती मानेंगे। ये कौमी एकजुटती नहीं, ये कौमी तबाही है, ये कौमी तबाही है। हाँ, बराबरी मान लो कौमों की। पंजाब के लीडरों को जो है उठना पड़ेगा, क्या वो हमारे साथ आप बराबर हो, अमलन, आईनी तौर, कानूनी तौर अमलन। थैंक यू। और फौज, इंटेलिजेंस अदारों को सियासत से तौबा करना होगा। जनाब चेयरमैन साहब, इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करना चाहिए सियासत में। जो है मुल्क की खर्चा, दाखिला, माशी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये दो पंजाब की बालादस्ती और फौजी अमरियत, यहाँ पर फौज की बालादस्ती पार्लियामेंट पे थी, ना आपकी खारजा पॉलिसी ठीक होगी, ना दाखिला पॉलिसी ठीक होगी, ना यहाँ पर माशी पॉलिसी ठीक होगी, ना आपसे अवाम मुतमईन होंगे, ना आपसे कौमें मुतमईन होंगे। ये खराबी मजीद बढ़ेगी। तो जनाब चेयरमैन साहब, कौमों की बराबरी, पार्लियामेंट की बालादस्ती, आईन कानून की बालादस्ती और इंटेलिजेंस अदारों की सियासत में मुदाखलत, इन चार बातों में अगर कोई भी आईन की खिलाफ वर्जी है तो मुझे सजा दो। थैंक यू। अगर ये आईन के मुताबिक है, सब पार्टियों को इस राह पे चलना चाहिए, फिर मुल्क के सियासी हालात, माशी हालात ठीक हो जाएंगे। जनाब चेयरमैन साहब। सेनेटर गुलबशर